بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم لوگ نماز کے شرائط کو جانیں گے۔ بہت سارے لوگ نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن نماز کی کیا شرائط ہیں، نماز کے کیا ارکان ہیں، واجبات، سنن، ان سب کا بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اکثر نمازوں میں خلل پڑ جاتا ہے۔ نمازیں جو ہے یا تو باطل ہو جاتی ہیں یا باطل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، یا کم ثواب ملتا ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنا چاہیے اس طرح نماز ادا نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جہاں بھی نماز ادا کرنے کے لیے جو لفظ اختیار کیا گیا ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور اس میں یہ چیز داخل ہے کہ مکمل شروط، ارکان، واجبات اور سنن کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ادا کرنے کو ہی اقامت کہتے ہیں۔ بہرحال آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ نماز کے لیے کیا شرائط ہیں، نماز سے پہلے کن شرطوں پہ ہمیں اترنا ہے۔ تو یہاں پہ چند شرائط کا فقہا نے ذکر کیا ہے، قرآن و حدیث سے نکال کر کے انہی شرائط کو ہم لوگ جانیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے آدمی پاکی حاصل کرے۔ الطہارۃ من الحدث بالوضوء او الغسل، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا وضو کے ذریعے یا غسل کے ذریعے۔ یہ پاکی بدنی پاکی، یعنی بدن پہ کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح وضو یا غسل جنابت وغیرہ کرنا چاہیے اگر ضرورت ہو تو یہ بدنی پاکی ہے۔ اسی طرح لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جو لباس آپ زیب تن کرتے ہیں اس لباس کا بھی پاک ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے جہاں پہ آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں پاکی کے لیے: بدن، کپڑا اور جگہ۔ بدن، کپڑا اور جگہ۔ تو نجاست سے کیا ہے، بچنا۔ اسی طرح وقت کا داخل ہونا نماز کی شرط ہے، وقت کا داخل ہونا۔ نہ وقت سے پہلے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کو ٹالتے رہنا یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، یہ کبیرہ گناہ میں سے آگے ہم لوگ تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ اسی طرح نماز کے لیے ایک تیسری شرط یہ ہے کہ ستر العورہ، باپردہ ہونا چاہیے۔ نماز ادا کرتے ہوئے باپردہ ہونا چاہیے، پردے کا اختیار کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو پورا جسم پردہ ہے سوائے چہرے کے اور ہتھیلی کے۔ مردوں کے لیے کیا ہے پردے کی جگہ؟ ما بین السرۃ والرکبۃ، ہے کہ نہیں؟ ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کے درمیان کا حصہ کیا ہے؟ پردہ ہے، اس کو پردہ کرنا ہے۔ اسی طرح کندھے کو بھی نماز میں کھلا نہیں رکھ سکتے ہیں، کندھے کو بھی نماز میں پردے میں داخل کیا گیا۔ تو پردے کا مطلب نماز میں یہ ہے، کندھے کو کپڑے میں جو ہے یہ کرنا، ڈھانکنا، اور اسی طرح شرمگاہ کو ڈھانکنا گھٹنے تک، کم سے کم یعنی اقل شے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ آدمی مکمل جتنی زینت ہو سکتا ہے اختیار کرے، جتنی جو ہے بن ٹھن کے جا سکتا ہو نماز کے لیے وہ زیادہ بہتر۔ ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ قبلہ کا استقبال قبلہ، قبلہ کا رخ کرنا ضروری ہے نماز ادا کرتے ہوئے۔ تو قبلہ کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قبلے کے علاوہ دوسرے قبلے میں نماز پڑھ رہا ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو قبلے کا رخ کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ ہے نیت، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بغیر نیت کے آپ نہیں جا سکتے، لیکن ایسے ہی سو کر اٹھ گیا اور لوگ چل رہے ہیں اور ہم بھی چل رہے ہیں اور نماز ادا کر لیں تو وہ نماز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی اپنی نیت ہونی چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں نماز ادا کرنے۔ اور یہ نیت زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز ادا کرنے، فلاں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے
شرائط ہے جو آپ کے سامنے رکھے گئے. تقریباً 6 شرطیں ہیں. ایک تو ہے پاکی وضو اور غسل کے ذریعے، اور دوسرا نجاست سے دور ہونا، اور تیسرا ہے وقت کا داخل ہونا، چوتھا ہے پردہ اختیار کرنا ستر العورہ، اور پانچواں ہے استقبال قبلہ، اور چھٹا ہے نیت کا کرنا. ان سب کی مختصر تفصیل جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے دلائل کے ساتھ. سب سے پہلی جو شرط تھی کہ آدمی کو پاک صاف ہو کر کے نماز کے لیے جانا ہے، تو نماز کے لیے پاکی پہلی شرط ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جو حدث کر لے، یعنی ناپاک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. تو نماز کے لیے پاکی اختیار کرنا ضروری ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کریں گے، اگر وضو نہیں ہے تو، اور اگر جنابت میں ہے تو غسل جنابت کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو سب سے بہتر ہے کہ پانی کے ذریعے، پانی نہ ہو تو پھر تیمم بھی کر سکتے ہیں دونوں کے لیے. دوسری شرط جو تھی کہ نجاست سے دوری اختیار کرنا، اجتناب النجاستی. نماز کے لیے شرط ہے کہ نجاست سے، ناپاکی سے دوری اختیار کرنا، اور یہ نجاست یا تو بدن میں ہو سکتی ہے، یا تو نماز کی جگہ میں، یا یہ کہ کپڑے میں. تینوں میں سے ہر جگہ سے نجاست کو دور کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيَّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک بنایا گیا، لہذا آدمی کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے. مگر اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے قضاء حاجت کی جگہوں کو، بیت الخلاء وغیرہ کو. اسی طرح قبرستان کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، وہاں پہ نماز نہیں ادا کریں گے، بیت الخلاء میں نماز نہیں ادا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ وَمَبَارِكِ الْإِبِلِ، اونٹ کے باندھنے کی جو جگہ ہے، اونٹ کی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی نماز ادا نہیں کریں گے. تو ان سب چیزوں کو علماء نے کیا ہے مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ یہ سب ناپاک جگہیں ہیں، کیونکہ یہ سب کیا ہے ناپاک جگہ ہیں. تو جگہ کا پاک ہونا بھی کیا ہے ضروری ہے. ایک دوسری حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہماری امامت کی ایک دن. آپ نماز کے بعض حصے میں تھے کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے اور اس کو بایاں جانب جو ہے رکھ دیا. لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے. جب اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا اتارتے ہوئے تو اتار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے اتاری ہے کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اور انہوں نے خبر دیا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے اس کو اتار دیا. تو اب جو بھی مسجد کے آئے اور تو اسے اپنے جوتے کو دیکھ لینا چاہیے،
جوتے کو دیکھ لینا چاہیے، اگر اس میں گندگی ہو تو اس کو پوچھ لینا چاہیے، پھر اس میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول کا ایک واقعہ ہے، جب آپ حالت نماز میں تھے اور جوتے کی گندگی کا جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے جوتے کو نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی سے متعلق جو بھی چیز ہے تمام چیزیں پاک صاف ہونی چاہیے، تمام چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس سے دوسری چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نماز جو ہے جوتے کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، چپل کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو مسجد بہت جو ہے اس سب چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ اندر جو آپ چپل جوتے لے جائیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن بہت ساری جگہوں میں کیا ہوتا ہے، نماز جنازے کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیا ہے میدان میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ جوتے چپل باہر ہی دور ہی اتار دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیں جوتے چپل میں کوئی گندگی اگر نہیں ہے تو جوتے چپل کے ساتھ آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ لیکن بہت سارے جاہل لوگ آئیں گے جوتا میں نماز پڑھ رہے ہے کہ نہیں، تو ان کو علم نہیں ہے۔ جوتا میں نماز ادا کرنا سنت ہے، سنت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول نے ادا کیا ہے۔ تو جہالت جو ہے نا سب سے بڑی بیماری ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وقت کا داخل ہونا، وقت کا داخل ہونا۔ تو نہ وقت سے پہلے نماز درست ہو سکتی ہے اور نہ نماز کو مؤخر کرنا وقت ختم ہو جائے یہ درست ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کرے، تو نہ وقت سے پہلے جو ہے نماز ادا کرے، نہ وقت کو کیا مؤخر کرتا جائے، کیونکہ وقت کو مؤخر کرنا یہاں تک کہ وقت نکل جائے یہ کبیرہ گناہ میں سے، یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ انسان کو جہاں تک ہو سکے اول وقت میں نماز کو ادا کر لینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو مؤخر کرتے رہنا، آپ آخر وقت تک ادا کر سکتے ہیں، یہ گنجائش تو ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ اول وقت میں ہے۔ ہو سکتا ہے آخر وقت میں آپ کو کوئی کام آ جائے فوراً، تو آپ تو گنہگار ہو گئے۔ تو اگر آپ کسی چیز سے اول وقت میں فارغ ہو جا رہے ہیں تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے، بہتر ہے ایسے عقلی طور پہ بھی۔ حالانکہ خود حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، الصلاۃ علی وقتها، علی جو ہے اولیت کے لیے محدثین نے استدلال کیا، علی اولیت کے لیے ہے۔ لہذا وقت کو مؤخر کرتے جانا یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے یہ کبیرہ گناہ میں سے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل میں رہتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ غفلت میں رہتے جائیں یہاں تک کہ نماز ختم ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بد دعا ہے۔ تو اللہ کی بد دعا سے ہمیں بچنا ہے۔ قال بعض السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها، کہ وہی لوگ جو اس بد دعا کے مستحق ہیں وہی لوگ نماز کو تاخیر کرتے ہیں اس کے وقت سے۔ سلف کا کیا کہنا ہے کہ جو لوگ اس دعا کے مستحق ہیں وہی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو نماز کو جو ہے وقت پہ اور جلدی ادا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ وقت نکل جائے اور نماز ادا نہیں کیا ہے تو آپ جو ہے گنہگار ہوں گے، بلکہ کبیرہ گناہ کے جو ہے آپ سزاوار ہوں گے۔ تو اس سے انسان کو جو ہے دھیان دینا چاہیے کہ وقت کی پابندی ہو۔ وقت اس لیے کہ قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اور ہر نماز کے لیے کیا وقت رکھا گیا؟ ہر نماز کے لیے مخصوص وقت رکھا گیا۔ فجر کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر ثانی سے لے کر طلوع شمس تک۔ ظہر کا وقت بنتا ہے زوال شمس سے، زوال شمس سے جو ہے شروع ہوتا ہے، جب کسی چیز کا سایہ ایسے زوال کی طرف آ جائے، ہے کہ نہیں، تو اس کے بعد سے لے کے جب سایہ اس کے مثل ہو جائے گا اس وقت تک جو ہے ظہر کا وقت باقی رہتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح عصر کا وقت کیا ہے؟ ظہر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد سے لے کے سورج کے زرد ہونے تک، الی اصفرار الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے عصر کا وقت جو ہے چلتا ہے۔ اور مغرب کا وقت ہے غروب شمس سے لے کر یہاں تک کہ شفق جو ہے غائب ہو جائے۔ شفق کہتے ہیں جو
سورج کی جو لالی ہوتی ہے وہ لالی ختم ہو جائے تو پھر جو ہے مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور عشاء کا وقت کب ہے؟ من انتہائی وقت المغرب الی نصف اللیل، مغرب کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے آدھی رات تک نصف اللیل تک جو ہے وقت بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے وقت کے تعلق سے ہے۔ اگر کوئی آدمی، یہاں پہ ایک مسئلہ ذکر کیا گیا، اگر کوئی آدمی مثلا نماز اس کو جو ہے آخری وقت میں مل رہی ہے، ابھی بہت کم حصہ باقی ہے اور وقت بدل جائے گا، ظہر کا مثلا وقت ہے، اب عصر میں داخل ہو جائیں گے، اگر اس کو اتنا وقت باقی ہے کہ ایک رکعت نماز ادا کر لے تو گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے وقت کو پا لیا۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جو شخص صبح کی ایک رکعت پا لے سورج طلوع ہونے سے پہلے تو گویا کہ اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جو عصر کا ایک رکعت پا لے غروب شمس سے پہلے تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز پا لی۔ تو یہ ایک مسئلہ جو ہے ضمناً اس میں آیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بعض آدمی یا تو سو گیا یا کسی وجہ سے غافل ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ آدمی اگر بھول جائے یا کہ سو جائے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اس وقت نماز ادا کرے جب اس کو یاد آئے، یعنی جب سو کر اٹھا تو ادا کر لے، جب یاد آ گیا بھولا ہوا تھا یاد آیا تو نماز ادا کر لے۔ تو یہی ایک صورت کیا ہے بنتی ہے۔ بہرحال نماز کے ہر حالت میں ادا کرنا ہے۔ چوتھی شرط جو ہے ستر العورہ، پردہ اختیار کرنا۔ یہ آدمی کا کیا پردہ ہوگا؟ آدمی کا پردہ یہ ہے کہ سرہ سے یعنی ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے تک کو کیا کرے؟ پردہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے دونوں کندھے کو جو ہے پردہ کرے، اس کا کندھا کھلا نہیں ہونا چاہیے نماز میں۔ اس سلسلے میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ منہ شیء، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز ادا نہ کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے کندھے پہ کوئی چیز نہ ہو، یعنی کوئی کپڑا نہ ہو۔ تو گویا کہ کندھے کو ڈھانکنا کیا ضروری ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ والافضل ان یاخذ للصلاة کامل زینتہ، جبکہ سب سے بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان جتنی زینت ہو سکتا ہے، سجاوٹ ہو سکتا ہے، وہ اختیار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم اپنی زینت اختیار کرو مسجد کے پاس، یعنی کہ بہترین سے بہترین لباس پہنے، جتنا عمدہ لباس اس کے پاس میسر وہ پہن کے جائے، اور اچھے طریقے سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو جانا چاہیے سج دھج کر۔ اسی طرح یہاں پہ ایک ضمناً ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں بہت ہی یعنی باریک کپڑا پہنتے ہیں جس سے بدن کیا ہے ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے کپڑے میں جو ہے نماز ادا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص کر اگر وہ پتلا کپڑا آپ پائجامہ سلاتے ہیں تو بالکل جو ہے نہیں ہوگا، اگر اس سے کوئی بدن کی نمائش ہو رہی ہے تو نماز تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ شرم گاہ کی حفاظت نہیں، اس میں ستر نہیں ہوا۔ ہاں اگر پائجامہ موٹا ہے لیکن کرتا جو ہے باریک ہے تو چل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ہے کہ نہیں اچھے موٹے کپڑے کا جو ہے انتخاب کریں، باریک کپڑے سے بچیں، کیونکہ رکبہ بھی آپ کو جو ہے یہ ڈھانکنا ہے اور بدن ظاہر ہو رہا ہے تو پھر اس میں یہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں پینٹ میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، یہاں تو کم ہے لیکن یورپی ممالک میں کیونکہ ان کا کلچر ہی ہے پینٹ پہننا، ہے کہ نہیں، تو پینٹ میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔
تو پینٹ میں اگر گھٹنا سے اوپر پینٹ ہو یا یہ کہ گھٹنا تک تو ہوتا ہے پینٹ، لیکن جب آدمی سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے تو پینٹ اٹھ جاتا ہے، تو ایسے میں نماز نہیں ہوا، کیونکہ گھٹنا کیا سطر میں داخل ہے، پردہ پوشی کرنی ہے اس کی. تو رکوع کے وقت، سجود کے وقت اگر وہ اس سے ہٹ جائے تو صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح عورت کے تعلق سے یہ ہے کہ عورت پورے بدن کی جو ہے پردہ پوشی کرے. ہاں اگر چہرہ اور ہاتھ کھلا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، مگر مردوں کے ساتھ اگر نماز ہو رہی ہے مثلا اور پردے کا اہتمام نہیں، الگ سے اس کا یہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ ہاتھ اور چہرے کو بھی ڈھانکنا زیادہ بہتر ہے کہ نہیں، اکثر علماء کے نزدیک. پانچویں جو شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ. اس سلسلے میں بعض مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر آدمی مسجد حرام کے اندر نماز ادا کر رہا ہے تو چاروں طرف اس کے قبلہ ہے کہ نہیں، کعبہ کے ارد گرد ہے کہ نہیں، چاروں طرف سے قبلہ اس کو بنا سکتا ہے. مسجد حرام کے اندر ہے تو کعبہ کو جس طرف سے بھی وہ رخ کرے، چاہے شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، کہیں سے بھی، بس کعبہ سامنے ہونا چاہیے. اور جو شخص دور سے لیکن دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، دور دراز خطے سے اگر قبلہ اختیار کرتا ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو کعبے کو اپنی جہت میں رکھنا ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہو بہو ہو، بلکہ ایک جہت متعین کر لینا کہ اس جہت میں کعبہ ہے. مثلا ہم لوگوں نے یہ جہت متعین کیا کہ مغرب میں کیا کعبہ پڑتا ہے، تو مغرب کی طرف ہم کریں گے. کوئی بالضبط یہ ایسے نہیں ناپیں گے ڈیجیٹل کوئی چیز لے کے کہ ایک دم کعبے کے اس میں جو ہے یہ ہو جائے. ہو سکتا ہے ادھر ادھر تھوڑا بہت ہو تو اس سے کوئی دقت نہیں، کوئی دقت نہیں. اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا تھا، ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. تو تھوڑا بہت ادھر کر لو، ادھر کر لو، کوئی دقت نہیں. المسافر اذا كان على مركوبه من سیار. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر سواری پر ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، گاڑی پہ ہے، کسی بھی ہوائی جہاز میں ہے، تو پھر وہ قبلہ اس کو قبلہ کی سمت پکڑے رہنا اس کے لیے مشکل ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہوائی جہاز ابھی مغرب کی طرف جا رہی ہے، قبلے کی طرف آپ جو ہے رخ کر سکتے ہیں، لیکن اچانک وہ بدل سکتا ہے اپنا رخ. ٹرین میں اسی طرح ہے، بس میں اسی طرح ہے. تو اس میں کیا کریں گے، اس میں کیا کریں گے کہ آپ جو ہے نیت کر لیں نماز کی، اور کوشش کریں کہ قبلہ کی طرف جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو قبلہ کی طرف ہو جائے. اگر نہ ہو تو کوئی دقت نہیں، جدھر بھی آپ رخ کریں گے نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں دشواری نہیں ہے. اسی طرح اگر خوف کی حالت ہے یا یہ کہ آدمی کی قدرت نہیں ہے، بستر مرگ پر ہے، قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، ابھی اس کو حرکت کرنے سے روکا گیا ہے کہ نہیں حرکت نہیں کرنا، ایسی کسی حالت میں ہے کہ قدرت نہیں ہے کہ نہیں، بیمار ہے، قدرت نہیں ہے، یا کہ حالت خوف میں ہے، قبلہ کو ڈھونڈ نہیں سکتا ہے یا قبلہ کی طرف یہ نہیں کر سکتا، تو کیا کریں گے، وہاں پہ استقبال قبلہ کی وجوبیت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے. استقبال قبلہ کا یہ جو ہے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے. چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان جب نماز کے لیے جائے تو نیت کرے. نیت کرنا کیا ہے، ضروری ہے، اور یہ نیت کی جگہ کیا دل ہے. زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے، زبان سے ادا کرنا کیا ہے، یہ بدعت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خالی ذہن ہو کے چلے جائیں، لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوا، یہ نماز نہیں ہوگی. آپ کو ایک ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، تبھی آپ کی نماز جو ہے مکمل ہوگی، اس کو جو ہے قبول کیا جائے گا. یہاں پہ بعض چھوٹے موٹے کچھ مسائل کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق کیا ہے، نیت سے ہے. کہ مثلا کہ اگر کوئی آدمی نماز شروع کر دیا اور بیچ میں نماز کی نیت ختم کر دیا تو اس کی نماز کیا ہے، فاسد ہو جائے گی. اور اس کو اگر نماز پڑھنا ہو تو پھر سے دہرانا ہوگا، یہ نہیں کہ جہاں سے ختم کیا تھا وہاں سے شروع کریں. من قطع نیت الصلاة فی اثنائها فسدت صلاته وعلیہ الابتداء من اولها.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر من صلی نافلة لم يصح ان ينوي في اثنائها تحويلها الى فریضۃ، اگر کوئی نفل نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بیچ میں جو ہے نیت ختم کر دے، فرض نماز کی نیت کر لے۔ نفل نماز ادا کر رہا ہے، ایک رکعت پڑھ لیا یا کہ شروع ہو گیا اور بیچ میں جو ہے اب نیت کر رہا نہیں اب میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ اس کو یاد آیا کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی تو یہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے نفل شروع کر دیا۔ من صلى فريضة منفردة ثم أقيمت جماعة فإنه يجوز له أن ينوي في أثنائها تحويلها إلى نافلة ثم يتمها ركعتين ثم يصلي فرضه مع الجماعة لإدراك فضلها۔ اگر کوئی آدمی فرض نماز جو ہے اکیلے ادا کر رہا ہے، پھر دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ اکیلے فرض نماز ہی ادا کر رہا تھا لیکن بعد میں دیکھا جماعت کھڑی ہوئی، تو اپنی جو نماز اکیلے جو فرض ادا کر رہا ہے اس کو نفل کی نیت کر سکتا ہے، اور نفل کی نیت کر کے اسے ختم ہو کر کے پھر فرض جو جماعت کے ساتھ جو ادا کرے گا اس کو فرض جو ہے شمار کرے گا، اس کی نیت کرے گا۔ تو یہاں جائز ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی نفل سے فرض سے نفل کی طرف آپ آ سکتے ہیں، فرض سے نفل کی طرف آ سکتے ہیں جب جماعت آپ کے سامنے ہو، جب جماعت آپ کے سامنے ہو۔ من دخل في فريضة ثم تذكر أنه لم يصلي التي قبلها فإنه يتم التي هو فيها ثم يصلي التي تذكرها، ولا يجوز له أثناء الصلاة قلب نيته من الفريضة التي هو فيها إلى التي تذكرها۔ مثلا ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے کہ نہیں، عصر کی نماز ادا کر رہا ہے، اور اس کو بیچ میں یہ یاد آیا کہ ظہر کی بھی نماز اس نے ادا نہیں کی ہے، تو پھر وہ اپنی نیت کو بدل نہیں سکتا۔ ہاں، عصر کی نیت کر لیا تو اب عصر پڑھے گا، اس کے بعد دوسری جو یاد آیا ہے دوسری نماز ادا کرے گا۔ حالانکہ ترتیب جہاں تک ہو سکے بہتر ہے، کیا پہلے اس کو جو ہے ظہر پڑھنا چاہیے پھر اس کے بعد عصر پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ یہاں پہ اگر آپ نے شروع کر دیا ہے نماز تو جو ہے آپ اسی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یہ جو ہے چند مسائل تھے، تو گویا کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کے لیے 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے کتنے شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ 6 شرائط کا۔ ایک کیا ہے؟ پاکی، وضو یا غسل کے ذریعے، اور دوسرا نجاست سے پاکی، نجاست سے دوری، اور تیسرا یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا، چوتھا یہ ہے کہ ستر العورہ، پردہ پوشی، اور پانچواں ہے استقبال قبلہ، اور چھٹا ہے نیت۔ اسی پہ آج کا درس ختم کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔